بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں رحمت للعالمین پر اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ آیت نمبر 279۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو۔ آیت نمبر 279۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اپنے اصل سرمایے کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ آیات کی تفسیر۔ پہلی آیت میں یہ فیصلہ کن حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ سود لینا ممنوع ہے، اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ البتہ جو لے چکے اس کے بارے میں سابقہ آیات میں فرمایا جا چکا ہے کہ جو آئندہ کے لیے سود خوری سے باز آ جائے تو پہلے جو کھا چکا ہے وہ اسی کا ہوگا، یعنی نہ تو اس کی دولت قرق ہوگی اور نہ ہی سود اس سے واپس لیا جائے گا۔ قانون کا نفاذ اس کے صادر ہونے کے بعد متحقق ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں سود ترک نہ کرنے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے، یعنی سود کا ترک نہ کرنا اسلامی نظام کے ساتھ بغاوت ہے۔ اسلامی معاشرے میں طبقاتی تفاوت پیدا کر کے اس معاشرے کو داخلی جنگ سے دوچار کرنے والا مفسد ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت اور عسکری اقدام کیا جائے گا۔ البتہ توبہ کرنے کی صورت میں اسلامی فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ آئندہ سود کا ظلم بند کر دے گا اور اسلامی حکومت اس کے اصل سرمایے کو تحفظ دیتے ہوئے اسے واپس کر دے گی، کیونکہ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کا مال محترم ہوتا ہے۔ ان آیات میں بیان ہونے والا اہم نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ سودی نظام معیشت اللہ کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں سود کھانے، سود کھلانے اور ان کے گواہوں بننے سے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی دور رکھے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جو لوگ یہ کاروبار خدا نخواستہ اگر کرتے ہیں تو آج کے بعد یہ آیات اور یہ سبق سننے کے بعد وہ اس کاروبار کو چھوڑ دیں، ورنہ جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کلام پاک کو غور سے سنیں، اس پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کریں اور حلقہ احباب میں احکامات خداوندی کو پھیلائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔